کوئی اپنی اولاد سے کیسے مکر سکتا ہے؟ جب میں نے ہوش سنبھالا صرف اپنی ماں کو ہی دیکھا۔ میری ماں بہت محنتی تھی۔ اس نے ساری عمر پوری کوشش کی کہ کبھی مجھے اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے اس نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی۔ میں نے کبھی ماں سے باپ کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دکھی ہوں۔ زندگی بہت آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ ہم ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پچھلے دنوں میری 25ویں سالگرہ پر مجھے خیال آیا کیوں نہ اس سالگرہ پر خود کو اپنے والد سے ملاقات کا تحفہ دوں۔ میں نے بہت احتیاط سے ماں سے بات کی تو انہوں نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے بابا کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بابا اسلام آباد میں ایک بڑے سرکاری ملازم ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے بابا کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بابا اسلام آباد میں ایک بڑے سرکاری ملازم ہیں۔ انہوں نے ماں سے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اور اب ان کے 3 بچے تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو خوش قسمتی سے وہ دروازے پر ہی کھڑے گارڈ سے کوئی بات کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میرا خیال تھا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، پر انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جس عورت کو میں نے طلاق دی تھی تم اس کی بیٹی ہو، میری نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسلام آباد سے سارا راستہ روتی ہوئی ڈرائیو کرتی ہوئی آئی۔ سارا راستہ رونے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میں اچھی خاصی خوشی سے بھری زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا اور میں بکھر گئی۔ یہ میں اپنی سالگرہ پر میں کیسا خود کو تکلیف کا تحفہ دے بیٹھی کہ میری خوشیوں سے بھری زندگی تکلیف سے بھر گئی۔ آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے بات کرنا۔ کوئی اپنی اولاد سے کیسے مکر سکتا ہے؟ انہیں میرے جذبات کا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اسلام آباد سے نفرت ہے۔ یہ مجھ سے میرے چھین لیتا ہے۔ میں ساری عمر اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔